برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سالے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پہلا کلمہ تحیات یمان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ الذی اطعمنا سقانا وجعلنا مسلمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد ہر صحابی نبی جنت جی ابو بکر اور عمر جنت جی عثمان غنی جنت جی مجھے اپنی اور چھوڑ دنیا کے لوگوں کی ساتھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو یہ کوششیں کر رہے ہیں قبول فرمائے، ان کی تربیت کرنے والوں کو بھی بہترین جزا عطا فرمائیں. اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اور انداز رکھیں، ان کے دلوں میں محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور قرآن و سنت کی محبت دل کے اندر ڈالیں. انشاءاللہ یہ تربیت ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ بنے گی، اور ان کے دلوں میں ابھی سے اللہ کے ذکر کی وہ لذت اور وہ سکون ڈالیں کہ یہ بڑے ہوں تو ان کو اللہ کے ذکر کی وہ لذت محسوس ہو. وہ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ بڑا کمال کا ہے کہ وہ کہتے ہیں بچپن میں میرے ماموں نے مجھے کلمات سکھائے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے. یہ کلمات میں پڑھتا رہا، پھر فرمایا 7 مرتبہ پڑھو کرو، پھر اس سے بڑھاتے رہے. کہتے ہیں کہ ان کلمات کا بچپن سے پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، یہ کلمات کا اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی. بچپن میں تربیت کی تھی نا، تو بچپن میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمارے اعمال کا گواہ ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں یہ غور کروں، یہ سوچوں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کریم میرا گواہ ہے میرے اعمال کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں بسانی چاہیے، اور یہ جو ہے نا انسان کو سکون اور اطمینان دلائے گا. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بندہ عشق رسول میں روئے. کوئی مال دنیا کی محبت میں روتا ہے مفتی صاحب، کوئی پیرس و لندن کے جو ہے وہ سپنوں میں روتا ہے، کوئی جو ہے اپنی بڑی سی بلڈنگ کے خواب میں روتا ہے، کوئی اپنے کسی اور مسائل میں رو رہا ہے، اور کوئی وہ ہے جو عشق رسول میں رو رہا ہے، یاد مدینہ میں رو رہا ہے، پیارے آقا کو یاد کر کے رو رہا ہے. یہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. وہ کون سی آگ لگائی آگ ہے بجھائیے حضور؟ عشق رسول کی وہ آگ ہے کہ جو دنیا جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، یعنی جہنم سے اسے نجات دلا دے گی. تو جو عشق رسول کی آگ جہنم سے نجات دلانے والی ہوگی تو وہ دنیا کی مشکلات، پریشانی اور بے سکونیوں سے کیوں نہ نجات دلا دے گی. کیا بات ہے. کیا مفتی صاحب، حضور کی یاد میں رونا یہ سعادت مندی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہو جو آپ کے گھر پہ روزانہ جو ہے وہ کچھ پیسے بھیجتا رہے اور آپ اسے جانتے نہ ہو، تو آپ کو اس سے ملنے کی جستجو ہوگی. ہے کون جو میرے پہ اتنے انعامات جو ہے وہ کر رہا ہے. یوں ہی دنیا کے اندر ایک جو جستجو ہوتی ہے کہ اگر پتہ ہو کہ فلاں شہر یا فلاں باغ یا فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے تو ہر ایک کو اس کو دیکھنے کی جستجو ہوتی ہے. کوئی شخص بہت خوبصورت ہے تو اسے دیکھنے کی خوبصورتی کی جو ہے بندے کو تلاش ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں پائی جاتی واہ واہ، ہیں کہ آپ سے بڑھ کر جہان میں خوبصورت کوئی نہیں، سبحان اللہ، کہ بندہ جس کو دیکھنے کی آرزو کرے، ہاں ہاں ہاں، اور آپ کے جتنے انعامات ہیں امت کے اوپر، سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے بندہ دیکھے کہ اتنی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے صدقے سے مجھ پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، واہ، اتنی جو احکام شرع ہیں ان میں تخفیفات فرما دیتا ہے، اور اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، آخر وہ ہستی ہے کون؟ ہائے ہائے، تو خود ہی جب بندہ ان دو چیزوں کے اعتبار سے سوچے تو دل کے اندر محبت اجاگر ہو جائے گی، یعنی یہ تو عقلی اور فطری محبت کی بات ہے۔